ناظرین، آج کی نشست میں ایک نہایت ہی اہم موضوع پر گفتگو ہوگی اور وہ ہے اسلام میں تربیت اولاد۔ ہماری اس نشست میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر محمد احمد آوان۔ یہ ایک کالج کے سربراہ ہیں اور معاشرے میں بڑی عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فہم و فراست سے نوازا ہے، علم سے نوازا ہے، اور جس موضوع پر ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں یہ اس کے عملی منہاج سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ بہت اچھے طریقے سے گزرے بھی ہوئے ہیں۔ جی قبلہ پروفیسر صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی اس سلسلے میں بڑے واضح ہیں۔ خود حضور کا گھرانہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تربیت کا ایک شاہکار جمیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ رضا الدین صدیقی صاحب، بہت خوبصورت موضوع کا انتخاب فرمایا آپ نے۔ اسلام میں دو قسم کے حقوق ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا تعلق محض اللہ کی ذات سے ہے، حقوق العباد کا تعلق اللہ کی مخلوق سے۔ حقوق العباد میں سب سے اہم ترین ایک حق والدین کے لیے اولاد کا وہ ہے کہ آپ اولاد کی تربیت کس انداز کے اندر کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن و حدیث کے اندر بے شمار احکامات، قرآن و حدیث کے اندر بے شمار روایات اور قرآن حکیم نے بے شمار ترغیبات سے نوازا ہے کہ اولاد کی تربیت آپ نے کس طرح کرنی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو والدین کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے ربیانی، اور ربیانی رب کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانا۔ رب کریم کو ہم رب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کائنات کی تمام ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے ان ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کو دھوپ کی ضرورت ہے، دھوپ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کو اگر سائے کی ضرورت ہے، سایہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کی مخلوق کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے میرا رب وافر مقدار میں ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی ہی جب والدین اولاد کی سرپرستی کرتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ والدین اولاد کی تمام ضروریات کو پیش نظر رکھیں، ان معاملات کو پیش نظر رکھیں کہ جن کی ضرورت ہے، اور اولاد کی تمام ضروریات کو پورا کریں، وہ ظاہری ہوں، وہ باطنی ہوں، وہ ان کی تعمیر سے متعلق ہوں، وہ ان کی دنیاوی زندگی سے متعلقہ ہوں یا آخرت کی زندگی سے متعلقہ ہوں، وہ ان کو پورا کریں۔ اور اگر یہ پورا کر لیتے ہیں تو یقیناً وہ ربیانی کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہ جب کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہو تو والدین کے اوپر 3 ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کا نام اچھا منتخب کیا جائے۔ دوسرا فرمایا کہ جب وہ سمجھدار ہو جائے تو اس کو الکتاب یعنی قرآن حکیم کی تعلیم دی جائے، اور تیسری ذمہ داری فرمایا کہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دی جائے۔ تو یہ والدین کی فرائض میں شامل ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے کے سارے معاملات وہ ہیں کہ جس میں تربیت کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ مثلا بچے کا جو نام ہے، نام ہی اچھا رکھنا، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ بچے کا نام خوبصورت اور اچھا رکھا جائے۔ بلکہ اگر آپ غور فرمائیں تو اس سے پہلے مرحلہ ہوتا ہے کہ جب بچے کی ماں کا انتخاب ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بھی ہمیں تعلیمات سے روشناس فرمایا کہ بچے کی جب ماں کا انتخاب ہے وہ بھی آپ کو اچھا انتخاب کرنا چاہیے، اور اس کے لیے بھی حضور کی ایک حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جب تم شادی کے لیے کسی عورت کا انتخاب کرتے ہو تم اس کے حسن و جمال کو دیکھتے ہو، اس کے خاندان کو دیکھتے ہو، اس کی دولت کو دیکھتے ہو۔ فرمایا کہ تم ان تینوں چیزوں کو نہ دیکھو بلکہ دیکھو کہ اس کے اندر دین کتنا ہے، دینداری کتنی ہے۔ فرزدق عرب کا مشہور شاعر ہے، وہ اپنے بچوں سے ایک دفعہ کہنے لگا کہ میں نے تمہارے اوپر بہت سے احسان کیے ہیں، تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، لیکن ایک احسان وہ ہے جو تمہاری پیدائش سے پہلے میں نے تمہارے اوپر کیا۔ وہ کہنے لگا ابا جی یہ ہماری پیدائش سے پہلے کون سا احسان ہے؟ کہنے لگا کہ میں ایک اچھا شاعر تھا، عرب میں مجھے ایک مقام تھا،
ایک معاشرتی حوالے سے بھی، معاشی حوالے سے بھی، میں جس خاندان میں چاہتا شادی کر سکتا تھا، بڑے اچھے اچھے رشتے تھے، لیکن میں نے ٹھکرا دیا۔ میں نے تمہارے لیے جس ماں کا انتخاب کرنا تھا اس کے لیے میرے سامنے کچھ خصوصیات تھیں، وہ یہ کہ تمہیں ایک اچھی ماں دوں تاکہ وہ تمہاری تربیت کر سکے۔ تو میں نے تمہاری ماں کی تلاش میں ایک وقت گزار دیا، جب ایک اچھی خاتون ملی پھر میں نے اسے تمہاری ماں کے لیے منتخب کیا۔ تو یہ کہ یہ پیدائش سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے جو اسلام کہتا ہے کہ اچھی خواتین کا انتخاب کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام کو بھی اس کا جو حوالہ دیا۔ پھر اس بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس کا اچھا نام رکھنا، اس کے کان میں آذان دینا، گھٹی ڈالنا، اس میں کسی اچھے نیک آدمی سے ڈلوانا، پھر جو ہی وہ بچہ تھوڑا سا بڑھتا ہے تو گھر کے ماحول کو پاکیزہ رکھنا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جو آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں جی، جہاں تک بچیوں کی اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد فرمانا کہ اپنے بچوں کو سورہ مائدہ سکھائیں اور بچیوں کو سورہ نور سکھائیں۔ سورہ مائدہ کو دیکھیں، اس میں اسلام کے جملہ احکامات بڑی شرح و بست کے ساتھ بیان کر دیے گئے تاکہ حلال حرام کے بچے کو تمیز ہو۔ اور خواتین کو سورہ نور، اس میں خواتین کے شرم و حیا کے پہلو جتنے ہیں ان کو بڑے رب کریم نے واضح انداز کے اندر بیان فرمایا۔ تو یہ بچیاں، ان کی اچھی تربیت ہوگی۔ یا نپولین کا آپ نے حوالہ دیا، اس نے کہا تھا کہ آپ اچھی مائیں دے دیں، میں آپ کو ایک اچھی قوم دے دوں گا۔ تو یہ اسلام تو اس پہ بڑا زور دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ مرد پر بھی فرض ہے علم حاصل کرنا، عورت پر بھی علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو پہلے تو ماں اچھی ہونا، یہ سب سے بڑی بات ہے، اس پہ بڑا زور دیا گیا۔ اب بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کا نام اچھا رکھنا۔ دیکھیے، نام اچھا رکھنا، اس کی برکتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پسندیدہ نام ہے عبداللہ، عبد الرحمن۔ اس طرح فرمایا کہ جس کا نام محمد ہو یا احمد ہو، جو میرے نام کے ساتھ رکھا جائے، اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت اس گھر کے اندر برکتیں عطا فرما دے گا، اس کے دسترخوان پہ بھی برکتیں رب کریم عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ نام بڑے ہی محبوب ہیں اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ختیجہ نام کی بچی ہو وہاں کبھی فاقہ نہیں آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی ہاں۔ اور پھر یہ نام اچھے رکھنے کے بعد اچھا ماں کی غذائیت کا خیال رکھنا تاکہ اس کے بھی اثرات اچھے پڑیں، حلال رزق اس کو دینا، اس کی غذا کا خیال رکھنا تاکہ وہ بچے کے صحت کے اوپر اس کے اثرات اچھے انداز۔ پھر یہ کان کے اندر جو آذان دینا ہے، یہ کمال کا کام ہے۔ موجودہ جو سائیکائٹری ہے وہ کہتی ہے کہ بچے کے کان کے اندر جو پہلی آواز داخل ہو، اس کے اثرات پوری زندگی میں اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ اور اگر بفرض محال اسے پہلے کوئی ایسا ماحول میسر نہ آئے، لیکن جو پہلی کان کے اندر آواز گونجی تھی، زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ ضرور آ جاتا ہے جس میں وہ بچہ اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ تو یہ بڑا خوبصورت ایک نظام ہے جو اسلام نے، اس لیے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جی کہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ہم کسی کے جو ہے نا وہ انتظار میں بیٹھے بیٹھے کوئی آئے گا تو کان کے اندر اذان دے، تو کیوں نہ ہم لوگ خود والدین اس کی تیاری کر کے رکھیں کہ میرے ہاں اگر اللہ تعالیٰ کے بچے کی پیدائش ہو رہی ہے تو سب سے پہلا کام اس کو صاف ستھرا کر کے اس کو غسل دے کے تو اس کے کان کے اندر اذان دی جائے۔ اسی طرح پھر گھٹی دلانا، یہ کمال کا کام ہے۔ یہ آج کل تو عادت رہ گئی ہے لوگوں کی شاید، وگرنہ پہلے ہوتا تھا جی کہ نانی نانا یا گھر کے اندر کوئی بزرگ اس سے گھٹی ڈلوائی جائے، کیونکہ اس کے بھی اثرات بندے کی جو ہے نا وہ ذہنیت پہ، اس کی صحت پہ اثر ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو خود اپنے منہ میں کھجور ڈال کے چبا کے پھر جو ہے نا وہ ان کو عطا فرمائی۔ جی، نیک اور صالح بزرگ اللہ کا نام لے کر اسے پہلی غذا دیں گے، پہلی غذا ان کو دیں گے۔ اچھا، پھر اسی طرح بچے کی عقیقہ کرنا، حضور علیہ السلام فرمایا کہ اس کے بال اتار دو اور صدقہ کر دو، اس سے جو ہے نا وہ جادو ٹونا یہ جتنے اثرات ہوتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جتنے سر کے بال ہیں اتنی چاندی لے کر وہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، یہ صدقے کا آغاز کر دیا جاتا ہے اس سے۔ اچھا، پھر ختنے کرنا، اس سے کیا کہ پاکیزگی آ جاتی ہے بندے کے اندر۔ پھر بچہ جو ہی بڑھتا ہے اس کے اندر بھی حکم یہ ہے کہ خوبصورت باتیں کی جائیں، خوبصورت
جو ہے نا وہ اس کے سامنے گھر کا ماحول وہ خوبصورت رکھا جائے کہ بچے کے سامنے قرآن پڑھا جائے، حدیث پڑھی جائے، اچھی اچھی باتیں کی جائیں. جس طرح دیکھیں گلاس کے اندر جو چیز ڈالیں گے وہی چیز اس کے اندر موجود رہے ایک گی. اور سنت مبارکہ عقیقہ کرنا بھی ہے. جی عقیقہ کرنا بھی ہے. جی ہاں اس کا اپنا ایک راز ہے، اللہ کے راستے میں پاک خون بہانا، حلال خون بہانا، حلال خون اس سے بے شمار بے برکتیاں نحوستیں دور ہوتی ہیں. جی ہاں آج بہت سے لوگ اسے اپنی عقل کے پیمانے پہ پرکھتے ہیں. جی ہاں جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہیں ان میں بہت سے روحانی راز ہیں، ان پہ ہمیں اسی طرح ہی عمل کرنا چاہیے جس طرح کے طریقہ مسنون ہے. ہر چیز کو کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ہمارے قیافے پہ پوری اترے اور ہمارے فہم کے مطابق آتی ہو. حضور کی سنت ہے، اس میں یقیناً راز ہے، اور زیادہ انسان بعض اوقات غور و فکر کرے تو وہ راز سمجھ بھی آ جاتا ہے. صحیح بات فرما رہے ہیں. تو اس طرح یہ بچہ جو بڑھتا ہے نا جی، گھر کا ماحول بڑا خوبصورت ہو اور اس جو انوائرمنٹ ہے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اگر ماں باپ اچھی گفتگو کریں گے، اچھی باتیں کریں گے، دھیما لہجہ اختیار کریں گے تو وہ بچے کے اوپر کسی نہ کسی انداز کے اندر وہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. جیسے ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے نا جی، اس میں ساری چیزیں ٹیپ ہوتی رہتی ہیں اور پھر جب وہ مکمل ہو جاتی ہے تو اس کو آن ایئر کرتے ہیں تو ساری چیزیں. یعنی بچہ جب آنکھ کھولتا ہے اس وقت سے لے کر جو بچہ بلوغت کی طرف جاتا ہے، وہ ہم نہ ہی سمجھیں کہ بچے کو ماں باپ ایک دوسرے کو خدا نخواستہ گالیاں دیں، برا بھلا کہیں تو اس کے اثرات بچے پہ مرتب نہیں ہوں گے، بلکہ نہیں، وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی رہتی ہیں اور بچے کی زندگی کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. لہذا بڑا خوبصورت ماحول. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ توجہ دلائی ہے ہماری. آپ فرماتے ہیں جو پہلے 10 سال ہیں نا بچے کے، وہ اس کے ساتھ دوستی میں گزارو. بچہ جو کہتا ہے بچے بن جاؤ، ان کے ساتھ کھیلو کودو. جی جیسے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا، حسنین کریمین کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا لیا کرتے تھے. جی ایسے بیٹھ کر حضور حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے گھر کے اندر چکر دلان. فرمایا حضرت علی کہتے ہیں کہ پہلے 10 سال بچے کے ساتھ نا ایسا بن جاؤ کہ بچے کے ساتھ بچہ بن جاؤ. ناظرین محترم ہمارے ساتھ رہیے، تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. ناظرین خوش آمدید. نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک میں اور ہمارے اسلاف کرام کے جو معمولات میں اولاد کی تربیت کا اسلوب ہے، آپ اس پہ گفتگو فرما رہے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول آپ بیان کر رہے تھے، اس کی مزید پرتیں بھی ہمارے ناظرین کے لیے کھولیے. جی مولا کائنات باب مدینۃ العلم حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بچے کی زندگی کے جو پہلے 10 سال ہیں اس میں بچے کے ساتھ بچے بن جاؤ، اس کے ساتھ پیار محبت یہ چیزیں اس کے ساتھ شیئر کرو. وہ سمجھے کہ یہ میرے ساتھ پیار کرنے والا ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ڈیمانڈ کریں کہ وہ بھی میرے ساتھ پیار کرے، میری بات مانے نہ مانے. نہیں، اس وقت صرف اس کی بات ہی آپ مانتے رہو. وہ اس کو اتنا کانفیڈنس ہو جائے کہ میری باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. فرماتے ہیں جب دوسرے 10 سال آ جائیں، بچے کے ساتھ تمہاری دوستی ہو گئی، تعلق ہو گیا، اب آ جاؤ، اب بچے کے اوپر تم ماسٹر بن جاؤ، اب تم اس کے اوپر حکمرانی کرو. اب اس کو سمجھاؤ کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اور وہ بھی اس کے سامنے اپنا عملی نمونہ پیش کرو. اس کو ناسے نہ بنو، نصیحت کرنے والے نہ بنو، نصیحت کوئی نہیں قبول کرتا. اس کے لیے تم اپنا پریکٹیکل لائف جو ہے نا وہ ان کے سامنے پیش کرو. یہ 10 سال بڑا اہم ترین دور ہے جس میں آپ نے بچے کو سکھانا ہے، اور یہ آپ نے سکھا لیا تو پھر جو 20 سال کے بعد کی زندگی ہے نا، فرمایا اب نصیحت کرنا چھوڑ دو، اب اس کے ساتھ دوستی کرو. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بچوں کے ساتھ دوستی، اولاد کے ساتھ دوستی نہیں. حضرت علی کہتے نہیں، اب تمہاری وہ دوستی کا وقت ہے. دیکھیے اس طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرو اولادکم کہ وہم بسبن، کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو پھر ان کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی ہو جائے پھر تھوڑی سی سختی کر کے بھی ان کو نماز کی طرف مائل کرو. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور کے لیے کہا گھر کے اندر نا ایک جو ہے نا وہ کوڑا وہ لہراتا رہنا چاہیے، وہ دیوار کے ساتھ لٹکتا رہے تاکہ بچے کو پتہ چلے کہ اچھا یہ سختی بھی ہو سکتی ہے. لیکن فرمایا کہ ان کو پیار اور محبت کے ساتھ اس طرح آگے لے کر چلو. جب یہ مرحلہ آگے گزر جاتا ہے پھر بچے کی تربیت جو ہے نا جی، والدین ان کے سامنے جو اپنا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں. مثلا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کی جو تربیت فرمائی،
حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو تربیت فرمائی علم کے حوالے سے، حلم کے حوالے سے، بردباری کے حوالے سے، تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی جب سیرت طیبہ ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مظہر تھیں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتاؤ تھا۔ وہ کہ والدین اپنے بچوں کے سامنے ایسا رول ماڈل پیش کر دیں کہ وہ آپ کی ایک ایک چیز کو وہ دیکھتے جائیں، پھر اس پر خود عمل پیرا ہوتے چلے جائیں۔ اب ہمارے سامنے جو تربیت کے انداز ہیں، دیکھیے اس میں 2-3 ماضی قریب کے اولیاء کرام بزرگان دین کی زندگی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں ہم غوث الاعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں، اپنی والدہ کے حکم کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ جب ڈاکو راستے میں سارے قافلے کو لوٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں بچے تمہارے پاس بھی کچھ ہے، کہتے ہیں جی بالکل ہے، میرے پاس یہ 40 درہم موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہاں، انہوں نے تلاشی لی، نظر نہیں آئے، لیکن کہتے نہیں میرے پاس موجود ہیں۔ وہ اپنے سردار کے پاس لے کر چلے گئے، یہ بچہ کہتے ہیں میرے پاس 40 درہم ہے، وہ کہہ رہی ہے ہاں موجود ہیں۔ جب نکالے گئے تو نکل آئے۔ کہنے کہ بچے اگر تو نہ بتاتا ہمیں پتہ نہ چلتا، یہ تم نے اتنا سچ کیوں بولا؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ میری ماں نے کہا ہے کہ سچ بول رہے۔ یہ ایک والدہ نے تربیت جو کر دی، بجا بالکل والدہ نے تربیت کی آگے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام 13 سال مکہ مکرمہ سے دور رہے، حضرت اماں ہاجرہ جو حضرت اسماعیل کی تربیت کرتی رہیں، لیکن ماں نے تربیت کیسی کی ہے اپنے بچے کی؟ پوچھتے کہ میرے ابا کہاں ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق باہر گئے ہوئے ہیں۔ اور بچے کی جو تربیت ہے نا وہاں پہ ماں نے کی، حضرت جن وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، تو وہ جو تربیت تھی نا ماں نے، باپ تو تھا ہی نہیں، لیکن ماں نے باپ کی عدم موجود کے اندر بھی بچے کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ تیرا باپ بڑا عظیم ہے۔ تو یہی ماں باپ دونوں بچے کی تربیت کریں کہ تیری ماں کا کمال یہ ہے، تیرے باپ کا کمال یہ ہے، تو کہتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ کا ہی کمال تھا جو حضرت اسماعیل کی تربیت کی تھی۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمارے پنجاب کے اندر زہد الانبیاء کا جنہیں نام دیا جاتا ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ماں نے تربیت کیسے کی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ نماز کے لیے پابند بنانے کے لیے کیا کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ بیٹا نماز پڑھو گے نا تو اللہ تعالیٰ شکر عطا فرما دیتا ہے۔ اس زمانے میں میٹھی چیز یہی ہوتی تھی، یہی بچوں کے لیے ایک بڑی اٹریکٹیو چیز تھی۔ تو وہ کیا کرتی ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو ان کے جائے نماز کے نیچے جو ہے وہ ایک شکر کی پڑیا رکھ دیتی تھی تاکہ ایک ترغیب ہو اور دل بچے کا لگا رہے۔ جی قبلہ پروفیسر صاحب، اسلاف کی روایات چلی تھیں اور اسلام میں تو اس میں بہت سی جہتیں ہیں، میرا خیال ہے کہ ایک نشست میں وہ ساری ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس سے بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ دیکھیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بڑا دلچسپ واقعہ کہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے جی میرا بیٹا نافرمان ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فوراً فیصلہ کرنے والے فرمایا بلاؤ اس کے بیٹے کو بلایا گیا۔ کہنے لگا ابھی تمہیں شرم نہیں آتی، تمہارا باپ ہے، تم اس کی بات نہیں مانتے ہو، نافرمانی کرتے ہو؟ تو وہ خاموش رہا۔ پھر عرض کرتا ہے حضور کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ اجازت ہے۔ کہنے لگا یہ بتائیں کہ باپ کا بھی کوئی فرض بنتا ہے یا نہیں؟ میں فرمایا کیوں نہیں بنتا؟ تو عرض کرتا ہے حضور باپ کی کیا ذمہ داری ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ باپ کی ذمہ داری یہ ہے، وہی جو پہلے میں نے حدیث پاک عرض کی تھی، فاروق اعظم رضی اللہ فرمایا کہ اچھی ماں کا انتخاب کرے، ان کو کتاب کی تعلیم اور حکمت دے اور ان کی صحت کا بھی خیال رکھے۔ کہنے لگے جی کہ میرے باپ نے جب میری ماں کا انتخاب کیا تھا اس وقت بھی اس نے کوئی صحیح فیصلہ نہیں کیا تھا، اور دوسری بات کہ باپ نے میری تربیت کے لیے مجھے کتاب حکمت جو ہے قرآن کی تعلیم بالکل نہیں دی، تو اس کے بعد میرا کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آئے اور اس کے باپ کو کہا اٹھ کر چلا جا، جب تو نے فرض ادا نہیں کیا اپنی اولاد کی تربیت کا، پھر تجھے کوئی حق نہیں کہ تو اس کی ڈیمانڈ کرے کہ اولاد بھی تیری اسی طرح فرمانبرداری کرے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ٹوک لفظوں کے اندر جو ہے نا اس کا فیصلہ فرمایا کہ نہیں، اولاد کی تربیت کرنا ذمہ داری ہے باپ کی، جب تربیت کرے گا تو پھر خود بخود ہی اللہ تعالیٰ جو وہ نتائج پیش کر دے گا اور نتائج اس کے حق میں آ جائیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ والدین اس بہت بڑے فریضے کو بہتر طریقے سے سر انجام دینے سے قاصر ہیں، اور پھر معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ معاملات جو ہے نا وہ دگرگوں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
کہ جی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح اولاد کی تربیت کی، اصل تو قرآن ہمیں یہی کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو دیکھیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں وہ صدقے کی کھجوریں آئیں تو آپ نے کہیں کھا لی اٹھا کے، جو ہی آپ کی زبان پہ اس کو رکھا تالو سے اندر جانے لگی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، فرمایا کخ ہے کخ ہے، فوراً اس کو باہر پھینک دو۔ تو یہ کیا تربیت تھی کہ اس کو جو ہے نا وہ صدقے کی چیز اندر نہ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اولاد کی تربیت اگر بچپن سے کر دی جائے کہ آپ نے حرام کے قریب نہیں جانا بلکہ اللہ کی ذات پہ یقین کامل کرنا ہے، تو یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتی۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی کے دور میں آپ جب بیمار ہوئے تو حضرت سیدنا عثمان غنی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے عبداللہ ابن مسعود تیرا بہت بلند مقام ہے، تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ درویشانہ زندگی تھی، فقیرانہ زندگی تھی آپ کی، کہ تو کچھ اہل و عیال کے لیے تو چھوڑ کے نہیں جا رہا، تیری بیٹیاں بھی ہیں تو میں تو آپ کی خدمت کر دوں، چونکہ امیر المومنین تھے۔ کہنے لگے جی نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگے چلو تو چلا جا رہا ہے، بعد میں تیری بیٹیاں ہیں ان کے کام آ جائے گا۔ فرمانے لگے کہ نہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو اللہ پہ یقین کامل اتنا سکھا دیا ہے اور ان کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کراؤ۔ جب بچیاں گھر میں سورہ واقعہ پڑھیں گی تو ان کو فاقہ نہیں ہوگا، ان کو بھوک نہیں ہوگی۔ تو یہ جو اللہ پہ توکل کرانا، رزق حلال کی طرف متوجہ کرنا، یہ بنیادی اصول بھی ہے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اور یہ والدین اس کا اپنا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ اور یہ جب تک ہم اس پہ کاربند رہے، ہماری اولاد رزق حلال کھاتی رہی، ہم نے ان کو اللہ کا پابند بنایا، اللہ پاک نے اولاد کو ہمارا پابند بنا دیا، وہ ہماری فرما بردار رہی، ہم نے اللہ کی طرف متوجہ نہ کیا۔ جیسے ابھی پروفیسر صاحب حوالہ دے رہے تھے کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یا بنی لا تشرک باللہ، وہ ان کو تربیت کرتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام، بیٹے کو شرک نہیں کرنا، تم نے سختی نہیں کرنی، تم نے اچھے انداز کے اندر گفتگو کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، یہ اسلوب آپ نے سکھا دیے، نتیجہ بہتر نکلا۔ لیکن آج ہمارے ہاں کیا ہے، دیکھیے ایک شرعی مسئلہ ہے کہ بیٹی جو ہے وہ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، ایک طرف باپ کا حکم ہے اور ایک طرف شوہر کا حکم ہے، اب بیٹی کس طرف جائے گی، کس کا حکم مانے گی؟ وہ جناب حکم مانے گی شوہر کا، اس کی مطیع و فرمانبردار ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بچی جب اپنے گھر میں چلی جاتی ہے تو پیچھے جناب ایک تو یہ جو موبائل والا سسٹم شروع ہو گیا ہے، تو بچی اپنے گھر میں چلی گئی، اب وہ شوہر کے حکم کی پابند ہے، اس کی ماتحت ہے، اس کا حکم ماننا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر خاتون کے اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں ہر عورت کو حکم دیتا، بیوی کو، کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ لیکن آج ہم اس سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اب وہ عورت کیا کرتی ہے، باپ کا حکم، شوہر کا حکم، وہ کس طرح متوجہ ہوگی؟ وہ باپ کے حکم کو مانے گی۔ بلکہ باپ تو بیٹی کو رخصت کرتے کہتے بیٹی جب تک تیرا باپ زندہ پرواہ نہ کرنا، پہلے یہ کہا کرتے نہیں بیٹی اب وہ مرنے سے پہلے تیرا وہ گھر ہے۔ یہ ایک تربیت کا بھی فرق آ گیا ہے آج، اور یہ تو نوجوان۔ اسی طرح یہ جو ہماری موجودہ نسل ہے، بچے ہیں، ہم نے تربیت کرنا چھوڑ دی، ہم نے اس کو حوالے کر دیا اسکولوں کے، ہم نے حوالے کر دیا کالجز کے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر جو ہمارا نصاب ہے اس کے اندر تربیت نہیں ہے۔ اب استاذ وہ کیا کرتا ہے، اس نے بچے کو پاس کروانا ہے، اس کو اچھے نمبر لے کر دینے ہیں، اور وہ بیچارہ 24 گھنٹے بچہ مسلسل پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے میٹرک کے اندر اتنے نمبر آئیں گے، ایف ایس سی کے اندر اتنے نمبر آئیں گے۔ تربیت کا نظام تو ہمارے یہاں بالکل مفقود ہو چکا ہے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ اولاد کی طرف اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے تو نشہ ہوتا تھا نا، یہ صرف معمولی کوکین، شراب، جی یہ ہیروئن وغیرہ وغیرہ، اب تو وہ شیشہ نامی چیز ایک آ چکی ہے، ای سگریٹ آ چکی ہیں، اور والدین کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہمارا بچہ نشہ کر رہا ہے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے وفاقی وزیر داخلہ نے بھی پچھلے دنوں رپورٹ دی ہے کہ 70% بچیاں یونیورسٹی میں وہ نشہ کرتی ہیں، استغفر اللہ، اور 45% جو لڑکے ہیں وہ بھی نشہ کرتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کو ہم نے کس نشے کی طرف لگا دیا ہے، اس کی طرف ہی توجہ کرنی ہے۔ یہ موبائل بھی ایک نشہ بن چکا ہے، اور اس کے بغیر اب وہ گزارا ہی نہیں ہوتا۔ اور نہیں کہتے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس، انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ، وہ رات گئے تک پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کوکین اور یہ وہ نشہ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اس کے بغیر ہم پڑھائی نہیں کر سکتے۔ تو والدین پہ اب
اس دور کے اندر اور زیادہ ذمہ داری عائد ہو چکی ہے. ہمارے نصاب تعلیم اس کو چینج کر رہی ہے گورنمنٹ، کرنا چاہیے. تو یہ صرف نمبر زیادہ نہیں لینے چلے بلکہ انسان بھی بنانے ہیں، اور یہ جو انسانیت بنانے والے کام تھے یہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. اب والدین اپنی اولاد کو کس طرح سنبھال سکتے ہیں؟ جی، سب کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ معلومات بھی ضروری ہیں، علم انفارمیشن بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ تربیت بھی بڑی ضروری ہے. اور ہم اپنے معاشرے میں خاص طور پر اپنے نصاب تعلیم میں تربیت کے عمل کو کیسے لے کر آئیں، یہ ایک بہت غور و فکر کا مرحلہ ہے. اور اس پہ ہمارے جو ارباب حل و عقد ہیں، اصحاب رائے ہیں، دانشور لوگ ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے. پروفیسر صاحب، ایک جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اب بہت سے جدید علوم سامنے آ چکے ہیں، نئے نئے شعبے متعارف ہو گئے ہیں، اور ہماری نئی نسل ان سے بڑی اچھی طرح واقف بھی ہے. لیکن والدین ہمارے جو ہیں وہ ابھی پرانی ڈگر پہ ہیں. جی، ایک بس کسی کا شوق ہے کہ بچہ ڈاکٹر بن جائے، کسی کا شوق ہے کہ بچہ انجینئر بن جائے. ہر والد یہ چاہتا ہے کہ جو اس کا شعبہ ہے اسی میں وہ اس کی وراثت چلے. تو یہ جو ایک زبردستی ہوتی ہے، چاہیے یہ کہ آپ جو عصری تقاضے ہیں معلومات حاصل کریں اور بچوں کا رجحان دیکھیں. یہ جو ایک زبردستی کا ایک فیصلہ ہوتا ہے مزاج اور نفسیات کو دیکھے بغیر، اس سے بھی بعض اوقات بہت سکم پیدا ہو جاتے ہیں. جی ہاں، وہ بچے کا ذہن کچھ اور ہوتا ہے، والدین اس پہ کچھ اور ٹھونس دیتے ہیں، پھر معاشرہ اس کے اوپر کچھ اور ٹھونس دیتا ہے. اصل میں یہ جو مادیت پرستی ہے اس نے بیڑا غرق کر دیا نا جی. اسلام تو روحانیت کی طرف توجہ دیتا ہے. ماضی قریب کے ایک بزرگ تھے جسٹس پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ضیاء القرآن ضیاء النبی جن کی مشہور و معروف تصانیف ہیں، وہ اپنے صاحبزادوں سے ایک دفعہ کہتے ہیں، کیا تربیت کا انداز ہے، یہ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں. تو بچوں سے کہتے ہیں، بیٹا تم میری خدمت کرتے ہو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ یہ میرا باپ ہے اس لیے خدمت کرتا ہوں، میری خدمت اس لیے کرو کہ میرا رب راضی ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اپنے بچوں کے ذہنوں میں رب کی محبت ڈال دیں، اللہ کی محبت ڈال دیں، یہ مادیت پرستی کو سیکنڈری حیثیت دے دیں، تو یقیناً پھر بچوں بہتر انداز کے اندر آگے بڑھ سکتے ہیں. جی یقیناً، اسلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں. بچوں کی اچھی تربیت کی جائے، ان میں قناعت پیدا کی جائے، انہیں ہوس سے بچایا جائے اور برے کاموں سے بچایا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسلام کی صحیح تعلیمات کو سمجھیں، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو.